Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. معزز مکرم حاضرین اعظام، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ خلفائے راشدین میں خلیفہ اول بلا فصل امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق، رفیق یار، رفیق سفر، رفیق حضر، رفیق قبر، رفیق حشر، تاجدار نبوت کے رفاقت جن کو ملی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہے اور انبیاء کے بعد جن کا درجہ ہے، جن کا مقام ہے اس امت میں، میری مراد اس سے حضرت سیدنا ابو بکر ابن صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ اس لیے آج کا موضوع ہم نے بنایا ہے کہ 22 جمادی الثانی یا 22 جمادی الاخری کہیں، اس تاریخ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی. ہم چونکہ یاد تو کرتے ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، ان کی شہادت بالکل بہت عالی شہادت ہے اور بہت ہی غمناک ایک منظر ہے، المناک جن کا ایک شہادت ہوئی ہے. لیکن ایسے بہت سارے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اہل بیت کے اندر جن کے تذکرے اگر روزانہ کرے تو دن کم پڑ جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی وفات 22 جمادی الآخر کو ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھے، اور اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں تو قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ ہے، نام کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن آیتیں انہی کے متعلق ہے، جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کے مدح سرائی فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر، ان کا نام ابو بکر نہیں ہے بلکہ ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ ان کا نام زمانے جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر عبداللہ کر دیا، تو حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ بعض نام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے اندر مشہور ہو گئے، اصل نام سے کوئی اکثر واقف نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور ان کی کنیت یعنی کنیت یا تو بیٹے کی طرف سے ہوتی ہے یا پھر بیٹی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ابو بکر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو بکر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابو کے معنی والا، ہر جگہ باپ نہیں ہوتا ہے بلکہ کہیں معنی اور بھی ہوتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ تو یہ نہیں کہیں گے، ہریرہ کے معنی اگر ہرن سے بلی لیا جائے تو بلی کا باپ بولنا مناسب بھی نہیں ہے۔ تو ابو کے معنی والا کہ بلی والے، کیا مطلب؟ بلی پالنے کا ان کو شوق تھا، بلیوں سے دل لگی ان کو تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی کنیت ہے ابو تراب، تراب کے معنی آتے ہیں مٹی، ابو کے معنی اگر باپ مراد لے تو مٹی کا باپ، یہ کہاں ترجمہ صحیح ہوا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ لیٹ گئے مسجد کے صحن میں، پوری مٹی ان کو لگ گئی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما دیا ابو تراب اور مٹی والے۔ تو ان کو اتنا پسند یہ لفظ آیا کہ اپنا نام اصل بھول گئے اور ابو تراب کو یاد رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ نکل گیا۔ ایسی ابو بکر ان کا نام ہے عبداللہ، لیکن چونکہ ابو بکر، بکر کہتے ہیں پہل کرنا، آگے بڑھنا، اسی لیے جب موسم کا جو پھل آتا ہے اس کو بھی، اس موسم کے پھل کو بھی، ایک تو سمر کہتے ہیں پھل، وہ تو جب پھل بعد میں پک جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں، ورنہ اس پھل کو پہلے کہتے ہیں بکرا، اسی دن کی شروعات کو بکرا کہتے ہیں۔ قرآن کو پڑھے آپ کو ملے گا بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام، کہ صبح کی جو پو اٹھتی ہے اس کو بکرا کہتے ہیں۔ اسی لیے جب شادی لڑکی کی نہیں ہوتی ہے تو اس کو باقرہ کہتے ہیں، اور جب ہو جاتی ہے تو اس کو سیبہ کہتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو ایسی بکر، ابو بکر یعنی پہل کرنے والا،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں، ہر اشارے میں، ہر اداؤں میں، ہر اطاعت میں پہل کرنے والے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر نام پڑا، اسی لیے فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں نے اسلام کو پیش کیا تو دوسرے لوگ تو تھوڑا ہچکچائے، لیکن یہی تھے عبداللہ جن کا لقب تھا، جس کی کنیت تھی ابو بکر، انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اسلام کو قبول کرنے میں پہل کرنے والے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اب آپ کہیں گے حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے قبول کیا، حضرت زید نے بھی قبول کیا، حضرت علی نے بھی قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عورتوں میں حضرت خدیجہ، اور بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید، اور بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام کو قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تکبیر کی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، ان کا نام ہی کچھ اور ہے، ان کا نام کچھ اور ہے، لیکن ان کا کنیت سے جو مشہور ہوئے ابو حنیفہ۔ اس وقت مجھے یہ موضوع نہیں ہے۔ تو ابو بکر کہتے پہل کرنے والا، آگے بڑھنے والے، ہر کام میں آگے بڑھ کر انہوں نے تھاما ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے۔ اسی لیے ان کا لقب بھی ہے، ایک لقب ہے ان کا عتیق اور ایک لقب ہے ان کا صدیق۔ عتیق اتقن سے ہے جس کے معنی آزاد ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا تم جہنم سے آزاد ہو، فرمایا تم عتیق ہو، اسی وقت لقب پڑا ان کا عتیق۔ لیکن ایک لقب ہے آپ کا صدیق، جس کے معنی آتا ہے سچا۔ ابو بکر صدیق یعنی سچے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مجمع الزوائد میں روایت لکھی ہوئی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے اور آ کر کے صبح میں اس واقعے کو بتایا۔ کفار و مشرکین نے مذاق اڑایا کہ راتوں رات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ بھی گیا، ساتوں آسمان بھی گیا، اللہ کا دیدار کیا، جنت اور جہنم کو دیکھا۔ اتنا لمبا سفر، مہینوں لگ جائے اس سفر کو، ہفتوں لگ جائے اس سفر کو، اور یہ کہتے ہیں میں نے راتوں رات کیا، جبکہ قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ پاک ہے وہ ذات لے گیا جو راتوں رات کس کو؟ اپنے بندے کو لے گیا۔ تو قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ کفار و مشرکین نے اس تذکرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا، مذاق اڑانا شروع کیا۔ دیکھو یہ کیسی بات ہے، ہم کیسے مان لے؟ راتوں میں اتنا لمبا سفر کیا، اور کوئی خواب تو بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ تو حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ خواب میں تو ہو سکتا ہے، خواب میں جو چاہے ہو سکتا ہے، یہ خواب نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو کر رہا ہے میں جسم کے ساتھ گیا، میں جسم کے ساتھ گیا، میں پورا سفر کر کے آیا ہوں۔ یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ ابو جہل نے حلہ مچایا اور کفار و مشرکین کو موقع مل گیا کہ ہو یہ دیکھو کیسی چھوٹی افواہ پھیل رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے جن کا تم ساتھ دیتے ہو اور جن کا تم نے یارانہ اختیار کیا ہے، جن کے ہاتھ پر تم نے اسلام قبول کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں راتوں رات میں نے ساتوں آسمان کی سیر کی ہے، میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، تمام انبیاء کی امامت کی ہے، کیا یہ واقعہ سچ ہو سکتا ہے؟ کہا کون کہہ رہا ہے؟ کہا جن کا دامن تم نے تھاما ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کہا بلا جھجک میں مانتا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انت الصدیق کہ تم سچے ہو، سب جھٹلا رہے تھے اور تم سچ کہہ رہے تھے۔ یہ ہے لاجک صدیق کا۔
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی صداقت پیش کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہیں. بڑی ان کی زندگی کو دیکھے. یہ یار غار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. غار ثور تک، وہاں سے مدینہ تک، اور ہجرت کی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایسا ساتھ نبھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. تمام صحابہ میں اگر کوئی مثال ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے. ہجرت کا سفر ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بستر پر سلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تمام مخالف ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یک بارگی حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے. تمام قبیلے کے نوجوانوں کو لیا اور تمام کی ایک سنگٹھن بنائی اور کہا کہ صبح سویرے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلیں گے پورا ایک ساتھ حملہ کر دینا اور معاملہ ختم کر دینا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وحی کے ذریعے سے بتایا آپ کے ساتھ یہ منصوبہ بن رہا ہے، آپ ہجرت کر لیں. ہجرت کا سفر کا ساتھی کون ہوگا؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہاں پر تشریف لے گئے. دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا واقعہ ہے کسی موقع پر بیان کریں گے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار ثور میں رکے ہیں اور 3 دن تک اس غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. کیا محبت اور کیا تعلق ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا. غار کے منہ کے اندر عجیب غار تھی اور اندر سے بالکل بھیانک قسم کی. فرمایا یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں، اگر اندر کچھ کاٹ لیا تو میں چلا جاؤں گا، آپ بچ جائیں گے. ابوبکر چلا گیا تو اور ہو جائیں گے، آپ کی ذات کو نقصان پہنچے گا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. جان ہتھیلی پہ رکھ کر اندر تشریف لے گئے اور جھاڑا اندر کا صاف کیا، سارے سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. غار ہے، ثور ہے، عجیب منظر ہے. جو حضرات غار ثور کو اگر دیکھیں انہیں پتا ہوگا وہ منظر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں 3 دن قیام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سارا گھرانہ خدمت میں لگا ہوا ہے. بیٹی کھانا لا کر پیش کر رہی ہے، گھر میں اہلیہ ان کے کھانا تیار کر رہی ہے، غلام ان کا عامر بن فہیرہ بکریاں چرا کر ادھر کو لے جاتے اور دودھ کا انتظام وہ کرتے. دیکھیں 40,000 درہم یا دینار تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پورا خرچہ کر دیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا یا رسول اللہ یہ مال بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے. جب غار کے اندر لیٹے، زانوں پر لیٹے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو رکھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زانوں پر رکھا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، چہرے انور کی زیارت فرما رہے ہیں. یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ما ودعك ربك وما قلى. یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. آپ اٹھائیں اور قرآن پاک کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں. قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سیرت کو بیان کیا، آپ کے اخلاق کو، آپ کے اطوار کو. امی عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے قرآن کے جس صفحے کو آپ
آنکھ کھولو گے حضور کا چہرہ وہاں آپ کو نظر آئے گا، حضور کی سیرت آپ کو نظر آئے گی۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا گویا قرآن رحل پر رکھا ہوا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیارت فرما رہے ہیں۔ عجیب منظر ہے۔ اسی دوران جس سوراخ کے اندر کپڑا ٹھوسنے کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہاں پر انہوں نے قدم رکھا تھا، اچانک اندر سے سانپ آیا اور ڈس دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ عجیب انداز، سانپ نے ڈسا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجیب کیفیت ہوئی، بے اختیار آنسو کے قطرے نکل گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر وہ قطرے گر گئے۔ فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، لعاب دہن لگایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اچھا ہو۔ اس لعاب کی بھی کیا کہنے، اس خاک کے کیا کہنے، جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ جائے ان کا کیا عالم۔ اسی دوران جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو اب کیا کریں، 100 اونٹ کی جو ہے اعلان کیا، اشتہار لگائے، اعلان کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ قیافہ شناس لوگ نکلے اور نکل کر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو پاس سے وہ قیافہ شناس ایسے لوگ جو قدموں کو جان لیتے تھے یہ قدم کس کے ہیں، کہاں تک گئے ہیں، اس قدم کے نشانات سے آدمی کو پہچان لیا کرتے تھے۔ قیافہ شناس ایسے پہچاننے والے ایک حجرے کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے لے کر چلے، دونوں کے قدم کو قیافہ شناس دیکھ رہا ہے، ہاں یہاں سے بھی ایک نکلے ہیں، یہاں سے بھی نکلے ہیں، چلتے 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 غار ثور کے تھوڑا قریب میں دیکھا، یہاں تک تو 2 قدم آئے ہیں۔ کہا یہ 2 قدم کس کے ہیں؟ کہا ایک قدم ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے، ایک قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن یہاں سے چل کر ایک قدم یہاں سے غائب ہو گیا ہے، ایک قدم نظر آ رہا ہے۔ کہا کس کا قدم غائب نظر آ رہا ہے؟ کہا بات تو یہ ہے میرے یہاں سارا علم مجھے جو ہے وہ یہاں ختم ہو گیا، میری سمجھ کے باہر ہے، یہاں سے ایک آدمی گیا کا زمین تیرا نکل گئی، یہاں آسمان میں اڑ گئے، پتہ نہیں ایک قدم اب نظر آ رہے ہیں، 2 قدم 4 قدم ہونی چاہیے، 2 دکھ رہے ہیں اور 2 غائب ہے، اور یہاں سے دور پر ادھر پہاڑی ہے، اب پتہ نہیں 2 قدم تو برابر چلے ہیں یہاں تک، لیکن 2 قدم کہاں ہیں پتہ نہیں۔ کہا یہ قدم کس کے تمہیں نظر آتے ہیں؟ کہا یہ قدم نظر آتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کیسا پہچاننے والے ہو؟ اونٹ کی بیگنیوں سے پہچانتے تھے کتنے اونٹ ہیں، ایسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، تو کہنے لگے جو وہاں پر تھے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم بات سچی کہہ رہے ہو، ہمیں پکا یقین ہے جتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، اس دھرتی پر اتنی محبت شاید ہی کسی کے اندر ہوگی، ہمیں پکا یقین ہے انہوں نے اپنے کندھے پر انہیں اٹھا کر لے گئے ہوں گے۔ اور واقعہ یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھایا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر ہے، فرمایا اللہ نے حفاظت کا انتظام یہ کیا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ غار کے قریب آ گئے۔ جب قریب آ گئے، آہٹ کو سنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، اللہ نے انتظام کیا، مکڑیوں نے جالا تن دیا، مکڑیوں نے جالا تن، اللہ کا نظام چلتا، اللہ ویسے بھی انتظام کر سکتے ہیں، لیکن بتایا ہے یہ۔ جب وہاں پہنچے، قدموں کی آہٹ کو سنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے دشمن قریب آ گئے۔ قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا، الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا، وہ واقعہ نقل کیا قرآن نے کہ یاد کرو جب تم غار ثور میں تھے اور وہاں پر
یہ دشمن آ گئے. ابو بکر کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. دیکھیے معیت کو بیان کیا، معیت مطلب ساتھ کو بیان کیا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو بکر پریشان نہ ہو، تم کیوں ڈرتے ہو؟ ہم دو کے ساتھ تیسرا اللہ، ہم دو ہیں اور تیسرا اللہ ہے. دشمن ہمارا مال بیٹا بھی نہیں کر سکتا ہے. ایسے موقع پر ساتھ دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے. یہی وجہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یا ابا بکر ساری زندگی کی میری نیکیاں لے لو اور وہ ہجرت کے رات کی نیکیاں لے لو. وہی تو کچھ بچی ہے اور کیا کر سکتا ہے. یہ یار غار ہے، یار سفر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جن کو بیٹی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی چہیتی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے جو بیاہ میں آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ خلیفہ رسول ہیں. جب موقع آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں 17 یا 21 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ بیماری کے عالم میں ہے، اور مصلی رسول پر جن کو شرف امامت حاصل ہوا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر خلیفہ اول بننے کا حق ہوا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ وہ ہے اگر کوئی غلام پر کوئی کسی وہ زمانے میں غلام اور باندیوں کا دور تھا اور لوگ غلاموں کے اوپر اتیاچار کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، انہیں مارا کرتے تھے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سینے پر چٹان رکھی ہوئی ہے، نہ جانے کیسی کیسی تکالیف کا سامنا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا تھا کہ یہ ایسے کمزور غلاموں کو پیسے خرچ کر کر کے آزاد کریا کرتے تھے. اس کو قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. ان کے والد نے ایک دن ان سے کہا، ان کے والد کا نام عثمان تھا اور کنیت ان کی ابو قحافہ تھی. کہا بیٹا تم غلاموں کو آزاد کرتے ہو اچھی بات ہے، لیکن تم ایسے غلاموں کو آزاد کرتے ہو کمزور ہوتے ہیں. اگر تم پر کوئی مقابلہ کرے تمہارے مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. ذرا مضبوط نوکروں کو اور غلاموں کو تم آزاد کرو تو تمہارے کچھ کام بھی آئیں گے. تو انہوں نے کہا میرا مقصد یہ نہیں ہے، ہماری حفاظت کرنے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ سب کا پروردگار اکیلا اللہ ہے. میں تو اس لیے کرتا ہوں ان غلاموں پر جو اتیاچار ہو رہا ہے ان کو آزاد کراؤ. میرا مقصد خالص اللہ کی رضا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. قرآن نے ان کے اخلاص کو بیان کیا. ابو بکر تمہارا واقعتاً جو مال خرچ کرنے کا مزاج تھا وہ ریا اور دکھلاوا نہیں تھا، تمہارا اخلاص تھا. اسے فرمایا تم نے جو غلاموں کو آزاد کیا ہے وہ خالص اللہ کے لیے آزاد کیا ہے. ان کے اخلاص کا قرآن نے جو ہے بیان کیا. ان کے اخلاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے، یہ وہ خلیفہ رسول ہے، افضل الانبیاء افضل الامہ بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق. سارے انبیاء کے بعد اس امت میں اگر کسی کا درجہ ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے. ہر کام میں پہل فرمایا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بڑے خرچ کرنے والے، بڑے حلیم الطبع، بڑے جو ہے اللہ نے اخلاق سے ان کو نوازا تھا، لیکن بہت زیادہ احتیاط بھی کیا کرتے تھے، بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے. آپ نے ان کے واقعات کو پڑھا ہے. حرام چیزوں سے اپنے آپ کو، ناجائز مشکوک چیزوں سے بچاتے تھے. ان کی خلافت کا دور دیکھیں، عجیب. ان کو خلیفہ بنائے، امیر المومنین ہے، اور جیسے امیر المومنین ان کے منتخب ہوئے صبح میں
कपड़ों की तिजारत इनकी थी, निकले बेचने के लिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मिल गए रास्ते में, कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम अमीरुल मोमिनीन हो, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं तिजारत बिजनेस करने के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं तिजारत नहीं करूँगा तो बाल बच्चों को क्या खिलाऊँगा? तो उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चलो, अपना मसला हल करते हैं। उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु इस उम्मत के अमीरुल उम्मा हैं। फरमाया कि अबू उबैदा ज़रा मसले को हल फरमाए, ये अमीरुल मोमिनीन है, अब हमारा क्या होगा? अगर ये तिजारत में लगेंगे हमारा क्या होगा? इनके लिए फिर एक मिक़दार मुतय्यन की, जो एक मुहाजिर की मिक़दार मुतय्यन होती है, इसकी भी लंबी तफसीलात। एक ग़ुलाम था, उन्होंने कहीं से मरतबा खाना लाया, इन्होंने लुक़मा खा लिया। फरमाया रोज़ाना आप पूछते थे कि खाना कहाँ से लाया है, आज आपने पूछा नहीं। फरमाया कि भूख ज़्यादा लगी थी इसलिए मैंने पूछना मुझसे नहीं हुआ। फरमाओ कहाँ से लाए हो? का ज़माने जहलियत में मैंने एक मंत्र पढ़कर फूका था, उन्होंने मुझसे वादा किया था हम किसी वक्त तुम्हें इसका बदला देंगे। आज उनका कुछ प्रोग्राम हो रहा था, उन्होंने कुछ मुझे चीज़ दी है आप हदिये में, और मैंने वो लाकर आपको खिलाई है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो क़ै करना शुरू किया, एक लुक़मा इतनी भूख के आलम में पेट में गया, वो कैसे निकल सकता था? किसी ने कहा पानी पी पी कर निकालना पड़ेगा। पानी पिया, फिर उल्टी, पानी पिया, फिर क़ै की। कहा कि आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं, ये तो मशकूक है, नाजायज़ भी नहीं है। फरमाया नहीं, जो माल हराम, माल मशकूक जो बदन पर अगर जिसके ज़रिए से वो बदन के अंदर चला जाता है, उसके लिए जहन्नम में ज़्यादा मुनासिब है। अगर एक लुक़मे की वजह से मेरी जान भी निकल जाए तो चलेगी, लेकिन मैं लुक़मा ज़रूर निकाल के रखूँगा। इतनी एहतियात थी मिजाज में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसालें हैं, आप पढ़िए उनके खिलाफत के वाक़यात। मशकूक चीज़ों से इतना बच रहे हैं जबकि वो हलाल है, लेकिन डर रहे हैं। अब तो बोलते दाल अब्दुल्ला गुड़ गले में काला हो के पीला, क्या करना पड़ता? हालांकि जब तक कि रिज़्क़ हलाल पेट में नहीं जाएगा, आमाल सालिहा का वजूद हो ही नहीं सकता। कुरान तो साफ कह रहा है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूल हलाल खाओ और नेक अमाल करो। बस लिखा है जब हलाल पेट में जाएगा आमाल सालिहा की तौफीक होगी, अगर हराम पेट में जाएगा अल्लाह आमाल सालिहा नेक अमाल की तौफीक को सल्ब कर लेगा, खींच लेगा। इतनी एहतियात मिजाज में थी। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ये खलीफा रसूल है, खलीफा अव्वल है बिला फस्ल, अमीरुल मोमिनीन है, इनकी जो है वफ़ात हुई है 22 जुमादल उखरा को। अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम सिफ़ात हमें जो है कबूल पैदा फरमाए और हमें भी एहतियात हमारे मिजाज में पैदा फरमाए और तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस मौलाना इस्माइल इशाअती ऑफिशियल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन घंटी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आपके मोबाइल पर आ जाए।